بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل پچھلے درس میں لحن پر میں نے بحث کی تھی کہ تجوید کے خلاف جب پڑھا جاتا ہے تو اسے لحن کہا جاتا ہے، خطا کہا جاتا ہے، اور اس کی آگے قسمیں بھی بیان کی۔ آج حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب جمال القرآن میں انہوں نے اختیار کی، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تعوذ و بسملہ کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآت کی کتابیں جو ہیں ان میں بھی شاطبیہ میں، درہ میں، غیبۃ النشر میں ابتدائی خطبہ کے بعد تعوذ و بسملہ کے مسائل کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، اس کا حکم قرآن میں آیا ہے، اور اس پہ عرفاً عمل بھی ہو رہا ہے، اور پھر تلاوت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے متعلق مسائل ابتدا میں ضروری ہے۔ جہاں تک تعوذ کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی ابتدا قرات کی جو ہو، جب ہو شروع قرات میں، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کی تلاوت کرو، قرات کرو، تو پھر استعاذہ ضرور کرو۔ اب یہ استعاذہ اللہ کی پناہ حاصل کر لو شیطان رجیم سے، مکار ہے شیطان، وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے تلاوت ایک نیکی کا کام، ثواب کا کام، اجر کا کام، تو شروع ہی میں اللہ رب العزت سے دعا کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں چاہتا ہوں، شیطان مردود جو ہے
اس کے مکر و فریب سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے دھوکوں سے، تو شروع میں یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ جہاں تک استعاذہ کے الفاظ کا تعلق ہے تو وہ جو مسنون سنت سے الفاظ ثابت ہیں، مشہور الفاظ، وہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ سے بھی استعاذہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں وَإِن تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنزِيهًا فَلَسْتَ مُجَهِّلًا۔ ان الفاظ پر اگر کوئی الفاظ زیادہ بھی کر دے تو یہ جہالت نہیں ہے، خصوصاً بعض الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طرح کے اور بھی بعض موقعوں پر استعاذہ کے الفاظ ثابت ہیں، حدیث میں آتے ہیں۔ لیکن بہتر الفاظ یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں تو فاستعذ باللہ کہا ہے، تو اس کی مناسبت سے استعیذ باللہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی استعاذہ کے الفاظ تعلیم کیے گئے ہیں تو وہ اعوذ کا صیغہ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو انہی الفاظ سے، سنت سے بھی الفاظ ثابت ہیں، لہذا استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الفاظ سے بہتر ہے۔ ایک اور بحث یہاں پہ ہوتی ہے کہ آیا تلاوت کے شروع میں استعاذہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس پر کتب میں تفصیلی بحث ہے۔ بعض فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس آیت کو استحباب کے لیے قرار دیتے ہیں، بعض وجوب کے لیے قرار دیتے ہیں، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ عملاً عرفاً تلاوت کلام کے شروع میں استعاذہ اختیار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر استعاذہ کے کوئی تلاوت شروع کرے۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ استعاذہ بلند آواز سے ہو یا دل میں بھی کر سکتا ہے، آہستہ آواز سے، بالسر بھی۔ استعاذہ قرات بالجہر میں بالجہر ہی کریں گے، بالسر میں بالسر کریں گے، البتہ بالجہر میں بالسر بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلاوت آپ کی اگر بلند آواز سے ہے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگ تلاوت سنیں گے، تو اگر آپ اعوذ باللہ بھی اونچی آواز سے پڑھیں گے تو شروع ہی میں وہ خاموشی اختیار کر لیں گے،
گفتگو بند ہو جائے گی اور قرآن کی آیت کے وقت وہ خاموش ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت کا کوئی حصہ بھی ان سے نہیں رہے گا، اور جو قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت خاموشی سے توجہ سے قرآن کی سماعت کی جائے۔ جواز کی حد تک بالجہر قرات میں بالسر استعاذہ جائز ہے، لیکن اگر قرات بالجہر نہیں ہے تو ویسے استعاذہ بالجہر جو ہے یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق مسائل یہ ہیں کہ تلاوت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر اچھا کام، ذی بال کام، نیکی کا کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ مقطوع البرکت ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اور جہاں تک سورت کا تعلق ہے تو سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جزو ہے یا نہیں ہے۔ اس میں فقہاء رحمہم اللہ جو ہے ان کی بھی اپنی اپنی آراء ہے، کوئی جزو قرآن کہتا ہے، کوئی جزو فاتحہ کہتا ہے، کوئی ہر سورت کی ابتدائی ایک آیت قرار دیتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ایک آیت ہر سورت کی شروع کی ہے۔ اور بعض حضرات جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ فصل کے لیے، سورتوں کے مابین فصل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال جہاں تک قراء کا تعلق ہے تو قراء عشرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے سورت سے جب تلاوت ہو تو پھر سارے قراء جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ جب تلاوت کی ابتدا سورت سے ہو تو سارے بسم اللہ پڑھتے ہیں، قراء عشرہ سب کہ ہاں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ قراء میں جو اختلاف ہے بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کا، وہاں جو تقسیم ہے مبسملین اور غیر مبسملین، تو وہ بین السورتین ہے، ایک سورت ختم ہو دوسری سورت شروع ہو تو اب اس میں بعض ائمہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھی جائے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن اگر آپ وقف کر دیں کسی سورت کے آخر میں، جیسے وَلَوْ ضَالِّينَ، اب وقف کر دیا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ سارے کے سارے ائمہ قراء عشرہ سب اس صورت میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور جب سورت کی ابتدا سے تلاوت کی بھی ابتدا ہو تو پھر تو
بسم اللہ کے پڑھنے میں بالکل واضح ایک بات نظر آتی ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں بھی بسم اللہ ضروری ہے، کہ اگر نہ کی جائے تو برکت نہیں رہتی، سنت کے خلاف ہے۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر آیت، یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان کے ملا کے پڑھنا ہے یا وقف کرنا ہے، تو اس کی صورتیں یوں بنتی ہیں کہ اگر آپ تلاوت کسی سورت کی ابتدا سے کر رہے ہیں، آپ کی تلاوت کی بھی ابتدا ہے اور سورت کی بھی ابتدا ہے، تو بسم اللہ کو، اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملا کے، بسم اللہ کو آیت سے ملا کے، جسے آپ وصل کل کہتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اس کو وصل کل کہتے ہیں۔ سب پہ وقف کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اس کو فصل کل کہیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اس کو وصل اول فصل ثانی کہیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، فصل اول وصل ثانی، یہ بھی جائز ہے۔ یہ چار صورتیں آپ کی، جب آپ کی قرات سورت کی ابتدا سے ہو، آپ کی تلاوت کا بھی شروع ہو اور سورت کا بھی شروع ہو، تو یہ چاروں جائز ہیں، فصل و وصل۔ اور اگر آپ نے ایک سورت ختم کی اور دوسری سورت شروع کی، تو اکثر ائمہ اور خصوصاً روایت حفص میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے وصلاً بھی، وقفاً تو سارے پڑھتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، آپ نے وقف کر دیا تو اب سارے قراء بسم اللہ پڑھیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ البتہ آپ جب وقف نہیں کریں گے، رکیں گے نہیں، تو ملا کے پڑھیں گے، تو پھر مبسملین قراء جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، غیر مبسملین نہیں پڑھتے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ سُنَّةٍ رِجَالٌ نَمَوْهَا دِرْيَةً وَتَحَمَّلًا۔ اب سیدنا حفص جن کی روایت آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بسم اللہ پڑھنے والوں میں ہیں۔ اب ہم ان کے ہاں دیکھیں گے کہ آپ کی تلاوت جاری ہے، بیچ میں سورت شروع ہو گئی ہے، اس کو آپ کہیں گے وسط قرات ابتدائے سورت، درمیان قرات ابتدائے سورت، اس میں صرف ایک سورت ناجائز بنے گی فصل و وصل کی چار میں سے، اور وہ ہے وصل اول فصل ثانی، کہ آپ سورت کے آخر پر تو وصل کر دیں، بسم اللہ پہ وقف کر دیں، حالانکہ بسم اللہ کا تعلق آنے والی سورت سے ہے، ختم ہونے والی سے نہیں ہے، یعنی وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ ایک سورت ناجائز ہے، باقی تینوں جائز ہیں، وصل کل، فصل کل، فصل اول وصل ثانی۔
اور اگر آپ کی تلاوت کسی سورت کے درمیان سے ہے، کسی پارے سے، جز سے، وَمِنَ النَّاسِ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو یہ سورت کا درمیان ہے، تو اس میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنا بہتر ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ کو آیت سے نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ سورت کی ابتدا نہیں ہے، وصل یا فصل ہی ہوگا۔ اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء، دو صورتیں بنتی ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھیں گے تو صورتیں تو چار بنے گی، لیکن بسم اللہ کا وصل جائز نہیں، وصل کل اور وصل ثانی یہ دو جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے تعوذ سے آیت کو ملایا تو پھر دیکھیں کہ رجیم کے بعد جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں اللہ رب العزت کا ذاتی یا صفاتی نام یا ضمائر اشارہ اللہ کی طرف تو نہیں ہے، اگر ہے تو وصل نہ کریں، وصل جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اب آپ یہ ہے تو سورت کا درمیان، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح هو اللہ الذی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آیت کے شروع میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو تو پھر آپ وصل بھی کر سکتے ہیں، فصل بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سورہ توبہ کا تعلق ہے تو سورہ توبہ جو ہے اس کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سورہ انفال ختم ہونے پر آپ یا تو وقف کریں گے، فصل کریں گے، بسم اللہ کے بغیر سورہ برات شروع کریں گے، یا ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ پڑھیں گے۔ اور ایک تیسری صورت بھی یہاں پر ہے ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ، سکتہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک درمیان سے سورہ برات کے پڑھنے کا تعلق ہے تو اس میں علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَجْزَاءِ خُيِّرَ مَنْ تَلَا، اجزاء میں درمیان میں جو شخص پڑھنا چاہتا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ مختصر تعوذ و بسملہ سے متعلق مسائل ہیں۔ یہ دو سوال ہیں، رسم عثمانی سے متعلق ایک سوال ہے اور دوسرا جو ہے قراءات سے متعلق سوال ہے۔ تو یہ تو جب قراءات کی بحث آئے تو اس میں ان سوالات کو حل کیا جائے، اور رسم کی بحث بھی آئے گی، لیکن بہرحال یہ ایک سوال کہ مصاحف عثمانیہ میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کرائے تھے تو ان میں آپ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ لغت قریش کے مطابق جمع کریں۔ آیا قرآن میں اب صرف ایک لغت ہے اور ایک ہی قرات پڑھی جائے گی، یا متواترہ قراتیں جو آج کے دور میں محفوظ ہیں 10 ائمہ سے قرات 10 تک،
وہ بھی اس قرآن کی رسم سے ثابت ہیں، یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قراتوں کو ختم کر دیا. یہ سطحی باتیں ہیں، یہ سطحی مطالعے کی بات ہے، اور جن لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے وہ اس کی گہرائی میں نہیں جا سکے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی نقلیں تیار کرنے کے لیے جو صحابہ بٹھائے تھے ان میں زید ابن ثابت، یہ نبی علیہ السلام کے کاتب وحی تھے، سبع احرف کے حافظ بھی تھے، اور ارضہ اخیرہ کے مشاہد تھے. نبی علیہ السلام کا دور ہوتا تھا ہر رمضان میں رات کو جتنا قرآن نازل ہوتا تھا پیش فرماتے تھے، اور آخری دور 2 دفعہ ہوا، اس کو ارضہ اخیرہ کہا جاتا ہے، اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ہوا. جو منسوخ ہونا تھا منسوخ ہوا، جو ثابت رکھنا تھا ثابت رکھا گیا. تو انہی کی نگرانی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کروایا تھا، انہی کی نگرانی میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرایا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ قریش کے جو صحابہ قریشی تھے ان کو بھی ایک جماعت ان کی بھی مقرر کی، اور فرمایا اگر آپ لوگوں کا کسی لفظ کے لکھنے میں اختلاف آ جائے تو پھر لغت قریش کے مطابق لکھو. پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، لکھنے میں اگر اختلاف آئے تو لغت قریش کے مطابق لکھو. چنانچہ فرماتے ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لفظ تابوت میں ہمارا اختلاف ہوا. مکہ والے جو تھے وہ اس کو تا لمبی سے لکھتے تھے، اور مدینہ والے انصار اس کو ہا کی شکل میں تا مدورہ سے لکھتے تھے. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قریش کے طریقے پر لکھو کہ قرآن اصلاً لغت قریش میں نازل ہوا ہے. لیکن جہاں تک سبع احرف کا تعلق ہے، 7 لغات کا تعلق ہے، 7 لغات کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہ وہ ختم کر سکتے تھے نہ انہوں نے ختم کرنے کا حکم دیا. سبع احرف اس قرآن میں موجود ہے. ہاں وہ لغات جو کہ غیر معروف اور غیر فصیح تھے، مثلا ایک قبیلہ تعلمون یعلم، اس کو تعلمون نعلم پڑھتا تھا. اسی طرح ایک قبیلہ جو ہے وہ حتی کو عطا پڑھتا تھا. اس طرح کے جو یا تفسیری چیزیں جو لکھ دی گئی تھی بعض لوگوں نے لکھی تھی، ان سب کو ختم کر دیا. اور یہ موجودہ رسم جو ہے اس رسم میں وہ ساری قرآت موجود ہیں جو سبع احرف سے ثابت ہوتی ہیں، ان کو ختم نہیں کیا. خود روایت حفص میں دیکھ لیں کہ جتنے دوسرے لغات ہیں وہ روایت حفص میں پائے جاتے ہیں. اب سیدنا عاصم کی قرات میں بہت کم امالے نہیں کیے جاتے، لیکن یہاں پر امالہ ہے مجریہا. اور امام عاصم کے دوسرے جو ساتھی ہیں، امام عاصم کے جو راوی ہیں ابوبکر شعبہ، ان کے ہاں کچھ زیادہ امالے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عبداللہ ابن کثیر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ لغت ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے ساکن ہو تو وہ صلہ کرتے ہیں. فیہ ہدن للمتقین پڑھتے ہیں.
لیکن حفص رحمت اللہ علیہ نے فی ہی مہانہ میں یہاں ہاں میں صلہ کیا ہے. اسی طرح ابو عمر بصری ادغام کبیر کرتے ہیں. تو سیدنا حفص کی قرات میں روایت میں بہت سے کلمے ہیں جن میں ادغام کبیر پایا جاتا ہے. مکنی تأمرونی اتحاجونی نعما. اب دیکھیں یہاں پر ادغام کبیر ہے لا تأمننا. دوسرے لغات حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت میں دیکھیں تو آپ کو سارے مختلف لغات ملیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک عجمی سازش ہے، دکھ ہوتا ہے کہ تنقید جب آدمی کرتا ہے تو پہلے اس علم کو پڑھتا ہے، اور یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے اور تبصرے ہو رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے. وہ ایک جاوید غامدی صاحب ہیں، اللہ ان پر رحم کرے. نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ امت کے اکابرین سے ہٹ کر فتنہ پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور کیا رہے ہیں یہ مختلف قراتیں، یہ عجمی سازش ہے، یہ کوفی سازش ہے. لا حول ولا قوہ. او بھائی کوفی سازش کیسے ہوئی؟ مالک یوم الدین، 6 ائمہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں اور کوفہ والے اس کو مالک پڑھتے ہیں. اور امام ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمت اللہ علیہ امام نافع مدنی کے استاد ہیں، قاری مدینہ ہیں، شیخ القراء، صحابہ کے شاگرد ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. اب وہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. تو کوفیوں نے بتایا کہ ملک پڑھو. پھر سازش ہوتی ہے فتنے کے لیے، اختلاف کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. تو قرآن کی قرات جو ہے 7 احرف میں تو سہولت ہے امت کے لیے، اور اس سے تو قرآن کی تفسیر میں آسانی پیدا ہوتی ہے. تو اس موضوع پر یہ بھی سوال تھا میرے پاس، لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ یہ قرات 10 متواترہ ہیں، ان کی قرآنیت کا اعتقاد فرض و واجب ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے. اسی طرح جس طرح آپ حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات کا انکار کرتے ہیں، اور ان قرات کو جو قرات کی کتابیں ہیں، جس طرح بخاری شریف کا ایک درجہ ہے، مسلم کا درجہ ہے، ترمذی کا درجہ ہے حدیث کی کتب کا، یہی درجہ قرات کی کتب کا ہے. ان میں النشر فی القراءۃ العشر ہے، طیبۃ النشر ہے، شاطبیہ ہے، تحسیر ہے، درہ ہے. یہ کتابیں بھی اسی طرح رسم میں علامہ دانی کی مقنع ہے. ان کی سب کی روایات حدیث کی روایات کی طرح مرفوع ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر یہ حضرات صحاح 6 میں راوی حدیث ہیں، امام بخاری نے ان سے روایات لی ہیں، مسلم نے لی ہے، ابو داؤد نے لی ہے، ترمذی نے لی ہے. ادھر تو یہ معتبر اور ادھر معتبر نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی.
کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے، کوئی ایک قرات بھی دوسری قرات کی معارض نہیں ہے۔ جس طرح القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض ایسے کی تفسیر بیان کرتا ہے، اسی طرح ایک قرات دوسری قرات کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، لفظ کذبوا سے بہت بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری قرات کذبوا کی قرات ہے متواترہ، جس سے کذبوا جو ہے اس کی تفسیر و تشریح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، اس کی تشریح ہو جاتی ہے وارجلکم کی قرات سے، اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی قرات معارض نہیں ہے، اور قرآن کی قرات کی وجہ سے آج تک امت میں کوئی انتشار، کوئی افتراق پیدا نہیں ہوا ہے۔ فتنہ جو ہوتا ہے، سازش جو ہوتی ہے، وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور آگے انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ قرآن کی قرات کی صحت کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، اور ان میں سے سب سے عام شرط کون سی ہے۔ انشاءاللہ، وآخر دعوانا الحمد